نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہوں گے. آج میں نماز کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جو اتنی بڑی عبادت ہے، رب کا سب سے بڑا ذکر نماز. نماز جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری ہے. جب حضور کھانا کھاتے تھے تو فرماتے تھے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کی اذان دو، نماز پڑھ کر ہمیں راحت ہوگی، راحت پہنچاؤ. حضرت علی المرتضیٰ کیسے نماز ادا کرتے؟ اتنی بڑی عبادت ہے اور ہم یا تو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو نہ ہی کوئی دلی طور پر کیفیت ہوتی ہے، ایسے بس آئے اور پڑھی اور چلے گئے. بزرگوں کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ جب نماز کا آپ ارادہ فرماتے تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور فرماتے ہیں کہ اس امانت کو ادا کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے جس کا بار اٹھانے سے زمین و آسمان عاجز آ گئے. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو ایک میں ظاہری وضو کرتا ہوں، ایک باطنی وضو کرتا ہوں. ظاہری وضو تو وہی ہے جو ہم بھی کرتے ہیں. باطنی وضو سے مراد توبہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو گناہوں سے فارغ ہو کر، گناہوں سے خالی ہو کر، توبہ تائب ہو کر رب سے ملوں. اور فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو یوں سمجھتا ہوں مسجد حرام میں آ رہا ہوں. خانہ کعبہ شریف جہاں ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. اور میں مقام ابراہیم کو اپنے سامنے تصور کرتا ہوں. دائیں طرف جنت، بائیں طرف دوزخ، اور اپنے پیچھے ملک الموت اور اپنے قدم پل صراط پر تصور کرتا ہوں. اور کمال عظمت کے ساتھ تکبیر کرتا ہوں، حرمت کے ساتھ قیام کرتا ہوں، ہیبت کے ساتھ قرات کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، حلم اور وقار کے ساتھ جلسہ کرتا ہوں، شکر اور اطمینان کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں. نماز سے فارغ ہونے کا جو سلام ہے، سبحان اللہ، کیا پیاری نماز ہے. اور یقیناً انہی بزرگوں کی نمازیں ایسی نمازیں تھیں جن کی بڑی برکتیں ملتی تھیں. آج ہمیں نمازوں میں برکتیں نہیں ملتی، بظاہر ہمیں دل میں کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہا جو بزرگوں کی نمازوں میں ہوتا تھا. نماز سمجھیں تو نماز ایک مومن کے لیے معراج ہے. نماز کے لیے جب آئیں تو رب العالمین کی بارگاہ میں ایک مجرم کی حاضری جیسے ہوتی ہے، یہ تصور کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو، اللہ عمل کی توفیق دے.